ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ ایک خوفناک مخلوق رہتی ہے جو ہر وقت ہمیں برائی کے کام کرنے کی طرف بلاتی ہے۔ اور یہ انسان کا ہم شکل ساتھی کون ہے جو اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے؟ انسانوں کی طرح جناتوں میں بھی ہمارے ہم شکل ہوتے ہیں جو کہ ہو بہو ہمارے جیسے ہی دکھتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت۔ اسلامی روایت میں اسے ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ جب بھی انسان کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس جن کو ہمزاد کہتے ہیں، اور وہ موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا چال ڈھال، بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ اسی انسان کے جیسی ہوتی ہے۔ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے کے کارن ہمزاد اس شخص کے بارے میں ہر ایک چھوٹی چیز جانتا ہے، وہ انسان تنہائی میں کیا کرتا تھا، اور وہ ساری تمام باتیں جسے باقی دنیا نہیں جانتی۔ جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو اس کا ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں تا قیامت تک رہتا ہے، اور اس کو قیامت کے دن ہی موت آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے، اور جو شخص کافر یا برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ مرد انسان کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت کے ساتھ جنیہ ہمزاد پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین یعنی کہ ہمزاد شامل ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اس پر آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے، وہ اسلام لے آیا ہے، بس اب وہ مجھے اچھے کاموں کے علاوہ اور کچھ ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول نے حضرت وہب بن مناف نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اس کے کھانے سے کھاتا ہے، اس کے پانی سے پانی پیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان جو ہوتا ہے مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ مومن کب اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ دنیا بھر میں ہمزاد کے بارے میں تحقیق صرف ماہر روحانیت اور صوفیہ کرام نے ہی نہیں کی، بلکہ دوسرے سائنٹسٹوں نے بھی اس ٹاپک پر کافی ریسرچ کی ہے۔ 19ویں صدی کے شروعات میں سوویت یونین نے ہمزاد پر ریسرچ کا کام شروع کیا تھا، جس کو ان سائنٹسٹوں نے اورا کا نام دیا تھا۔ انہوں نے اورا کی تصویر لینے کا انتظام بھی کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص کیمرے منگوائے اور خاص کیمیکل، اور ان کی مدد سے پہلی بار ہمزاد کی تصویر سامنے آئی جسے انسانی جسم سے نکلنے والی روشنی قرار دیا گیا۔ اب بات کی جائے جادو کی دنیا کی، تو جادو کی دنیا میں ہمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفلی جادو میں ہمزاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی جادوگر یا عامل اس ہمزاد سے معاہدہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے کام کر سکیں، پھر اس کی مدد سے تمام جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمزاد اس عامل سے یا جادوگر سے اپنی ایسی شرطیں پوری کرواتا ہے جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ کئی مسلمان جن کا یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جب وہ اس جادوگر یا اس عامل کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جاتے ہیں تو وہ عامل ان لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور ایسے شخص ان جادوگروں اور عامل کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو جادوگر اور عاملین ہوتے ہیں یہ اس ہمزاد سے اس شخص کے مطابق تمام انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ عامل
اور جادوگر لوگوں کو روحوں سے ملاقات کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ کرنا بالکل ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ لوگ ہمزاد کی مدد سے یہ کام بھی کرواتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمزاد کو قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے۔ عاملین ہمزاد کو قابو کر کے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب یہی عمل الٹا پڑ جاتا ہے تو وہ خود ہمزاد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حرام کام کی نیت سے ہمزاد کو قابو کرنا یا اس سے غیر شرعی کام کرانا یا مال و دولت کی لالچ سے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ برباد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔